توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نا بس توبہ کر لی. ہاں تو میری توبہ، میں نے غلط کام کیا میری توبہ. توبہ کا مطلب اردو ترجمہ، اس کا آسان ترجمہ یہ چھوڑ دینا. جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں نے سگریٹ کو چھوڑ دیا، تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے سگریٹ سے توبہ کر لی. ایک آدمی کہتا ہے میں نے چائے پینا چھوڑ دی، اس کا آسان ترجمہ یہ ہوگا کہ اس نے چائے پینے کے عمل سے توبہ کر لی ہے، اب وہ چائے نہیں پیے گا. یعنی توبہ کا مطلب چھوڑنا ہوتا ہے. نہیں تو بھائی میں اس میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر انسان کیا کہتے ہیں مطلب ایک گناہ گار انسان ہے، اس نے گناہ کیے ہیں بہت سارے، لیکن وہ اللہ سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ مطلب مجھے معاف کر دے، تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اسے پتہ نہیں ہے نا. مطلب یہ توبہ کی بات ہو رہی ہے فی الحال. وہ معاف تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ کو اختیار ہے وہ کافر کو بھی جنت میں بھیج دے، وہ دوسری بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اللہ کا اختیار ہے، وہ الگ چیز ہے. کہ اللہ کا قانون میں اور اللہ کے اختیار میں فرق ہے. اللہ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے. قانون یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں بھیجے گا. جو اللہ کا فرمان بردار ہے اس کو جنت میں بھیجے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. باقی اختیار اللہ کو سب کچھ ہے. وہ چاہے تو گناہ گار کو بھی معاف کر دے، اور چاہے تو نیک آدمی کو کسی ایک گناہ میں پکڑ لے، اس کو جہنم میں بھیج دے. وہ اس کا کیا ہے، وہ اس کا اختیار ہے، وہ دوسری چیز ہے. ابھی قانون کی بات ہو رہی ہے. قانون یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرنا ہے. یہ ہے توبہ کا مطلب. یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو، توبہ کر لی، گناہ کر لیا، توبہ کر لی، یہاں تک کہ آدمی دنیا سے چلا گیا. اس میں علماء کرام یہ بھی تو کہتے ہیں کہ آپ نے سچی توبہ کی ہے، لیکن آپ جس وقت آپ توبہ کرے تو اس وقت آپ کا پورا یقین تھا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پورا آپ کا دل سے. لیکن آپ نے توبہ کر لی، لیکن پھر آپ مجبور ہو گئے کرنے کو، کسی وجہ سے آپ نے کر لیا. تو اس طرح اگر بار بار ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں، توبہ کرنا نہیں چھوڑیں. دیکھیں توبہ کا مطلب اگر لوگوں کی سمجھ میں آتا ہو نا صحیح معنوں میں، باقی چیزوں کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم صحیح کر رہے ہیں. مثلا ایک آدمی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو جو ہے نا آپ یہ سگریٹ پیتے ہیں سر اب آپ جو سگریٹ پئیں گے نا اس سے لازماً آپ کو کینسر ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ میوہ شاہ قبرستان میں جا کے اپنا قبر بک کرا لیجیے گا، اس لیے کہ ڈیفینیٹلی آپ کو کینسر ہو جائے گا. اب مزید سگریٹ پینے کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے نا، وہ سگریٹ پینا چھوڑ دیتا ہے. اور اس کا جو ہے ترجمہ کوئی وہ کچھ بھی کرے یا نہ کرے، لیکن شریعت میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انکل نے سگریٹ پینے سے توبہ کر لی. ٹھیک ہے. اور توبہ کس کے سامنے کی ہے، ڈاکٹر کے سامنے کی ہے یا اپنے نفس کے سامنے کی ہے، جو بھی کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ توبہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ کو تو وہ توبہ قبول ہے جو آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے، جہنم سے بچنے کے احساس سے، جنت کی لالچ کے احساس سے، اللہ کو راضی کرنے کے احساس سے کی جائے، وہ توبہ قبول ہے اللہ کو. لیکن اس کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز میں آخر بعد میں مخلص ہوتا ہے نا، جس کام کے لیے، دیکھو خدا نخواستہ کہ جب لوگ اپنے دوست میں سے کسی دوست کو دغا یا افسوس، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے دوست سے، تو کہتا ہے یار میں آئندہ نہیں جاؤں گا اس کے پاس، یار یہ تو بہت ہی یعنی کہ افسوسناک صورتحال ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا. وہ جب کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا اور پھر وہ نہیں جاتا ہے، تو بیسیکلی اس نے وہاں جانے سے توبہ کر لی ہوتی ہے. جس چیز پر وہ قائم ہو جاتا ہے نا، جس عمل کو چھوڑنے پہ آدمی مضبوطی سے جم جاتا ہے، کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی اس کام کو کرنے سے. تو جب دنیا کے معاملے میں جس کا کہ آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پکڑی نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو دنیا کے معاملے میں آدمی جو ہے نا اسٹینڈ لے لیتے ہیں دنیا داری کے معاملے میں. تو آخرت تو اس سے زیادہ اہم چیز ہے، اس کے معاملے میں لے نہیں پاتے، اس کے بعد میں نہیں پاتے. تو بھائی پھر وہ توبہ نہیں ہے نا. اب پھر آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہاں بھائی توبہ کرے پہ دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، یہ بات صحیح ہے آپ کی، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی آپ نے گناہ کیا، میں نے گناہ کیا، اور پھر میں نے توبہ کری، اور وہ ایسی توبہ تھی کہ اس وقت میرے ذہن میں، دل میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ آئندہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، بالکل نہیں، مطلب سچی توبہ، پکی توبہ. اس میں بیچ میں میرا ہو جاتا ہے انا للہ، میں اللہ کے پاس چلے جاتا ہوں. تو بھائی میں تو ہو گیا نا معاف. لیکن ایک دوسرا سینیریو کہ میں نے توبہ کی، اس وقت میرا پورا یہ تھا کہ نہیں کرنا ہے، 2-4 دن گناہ نہیں ہوا، آگے نہیں ہوا، لیکن بعد میں پھر توبہ ٹوٹ گئی. تو پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے، پھر دوبارہ توبہ کرنی چاہیے. یہ بات تو آگے ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اس میں وہ گناہ کی پارٹیکولر گناہ کی بات ہو رہی ہے. آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں اس کی پارٹیکولر گناہ کی بات کر، ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا ہی کرو بھیا انسان کا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنی ہے یا اس کی نافرمانی کرنی ہے. وہ والی بات پھر تو اس کے لحاظ سے جو ہے توبہ کی بات ہو رہی ہے فی الحال، تو سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے.
تو وہ بھائی اس طرح تو پھر مطلب اب ایک آدمی نے اپنی زندگی کی بنیاد رکھی ہے اللہ کی نافرمانی پر، صحیح. کلمہ پڑھا ہے اس نے اللہ کا، ہاں ایمان لایا ہے وہ اللہ کے نبی پر، قرآن پاک پر، آخرت پر، زبان کے ذریعے، دل بھی اس کا کسی تک مطمئن ہے اسے زندگی کے جو بہت سارے معاملات ہیں وہ نہیں، ویسے مجھے ٹوٹل زندگی کی بنیاد اس کی جو ہے کس پر ہے؟ اللہ کی نافرمانی پر ہے. صحیح ہے ہر معاملے میں. مطلب ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش پہ عمل کر رہا ہے، معاشرے کی خواہشات پہ عمل کر رہا ہے. یار کیا بات کرتے ہو مولوی صاحب، کیا بات کرتے ہو؟ ہر شادی میں گانے بج رہے ہیں، تم تو یار بالکل ہی ختم ہو گئے، پتہ نہیں کس زمانے سے اٹھ کے چلے آئے ہو تم تو. ہر وقت اللہ اللہ رسول کرتے رہتے ہو تم لوگ. کہہ رہے ہو کہ یار شادی کے اندر گانے نہیں بجنے چاہیے یار. ایک موقع ہے ہماری بیٹی کی یار شادی 20 سال کے بعد ہو رہی ہے یار، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا تم اسلام کو کھینچ کے لے آئے اٹھا کے، رکھو اپنا مسجد میں سنبھال کر اس کو. ہماری 7 بیٹیاں، 7 بیٹیوں میں ہم نے گانے بجانے ہیں، میوزک بھی چلے گا اور ڈانس بھی ہوتا ہے. یار یہ اس سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا. کافر ہونا اتنا آسان تھوڑی ہے. تم تو ہر ایک کو کافر اور اپنا دین کی جو ملائیت کو لے کے آ جاتے ہو. بھائی معاف کرو میں بھائی ہٹو یہاں سے یار. وہ کیا ہے، اس نے ذہنی طور پر اپنے زندگی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر رکھی ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی بات کافر تو نہیں ہوتا نا اگر کوئی بندہ. اچھا اس نے نافرمانی یہ کر لی، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے میں توبہ کرتا ہوں اس سے. توبہ بھی کر لی، لیکن دوبارہ وہ کہانی شروع کر دی، یار میں نے غلطی ہو گئی تھی، میں نے مولوی صاحب کو بھی اتنا کچھ سنا دیا تھا، یار آئندہ نہیں کروں گا. لیکن دوسری بیٹی کی شادی ہوتی ہے اپنا ڈبل کرتا ہے. اچھا کچھ گناہ ایسے تو یہ ہے کہ دیکھو یہ جو گناہ سے توبہ ہے نا وہ مذاق نہیں ہے. اچھا آپ جو بات کر رہے ہیں نا، آپ کی بات ہے، میں جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، پتہ ہے کیا بات ہے آپ کی؟ آپ پہلے اپنی بات کو سمجھیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا میں سمجھوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. میرا یہ خیال ہے کہ آپ پوری زندگی کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہو، آپ کسی ایک پارٹیکولر گناہ کے بارے میں کہہ رہے ہو. گناہ بھی 2 قسم کے. اور ہم جو بات کر رہے تھے نا آپ سے، ہم آپ کے لوگوں کے معاشرے کے اندر جو پوری لوگوں کا جو رویہ زندگی ہے مجموعی طور پر اس کی بات کر رہے ہیں، اور پکڑ اس پر ہوتی ہے. دیکھو پارٹیکولر گناہ پہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ سکتا ہے انسان کو، وہ تو اللہ ہے، چاہے تو کسی گناہ پہ پکڑ لے. لیکن جو انسان دنیا میں بہت اچھا ہوتا ہے نا وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے جو زیادہ تر گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے. ایک آدھ گناہ اس سے ہو جاتا ہے وہ اس پہ توبہ بھی کر لیتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. جو انسان اپنی زندگی کی بنیاد اللہ کی فرمانبرداری پہ رکھتا ہے نا اسی کو کسی ایک گناہ پر چبھن ہو رہی ہوتی ہے. صحیح بات. وہی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، ٹینشن میں وہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جو بندہ جو ہے اپنی زندگی کی ساری ٹوٹل لائف ہی جو ہے اللہ کی نافرمانی پہ ہوتی ہے، اس کو کسی بھی گناہ پہ کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی. اس کو سب سیٹ چل رہا ہے، اس کا سب کچھ سیٹ ہوتا ہے اس کا. یہ بھی بہت قیمتی بات ہے. تو آپ جو ہے یہ سمجھ رہے ہو کہ یار وہ بندہ، بھائی دیکھیں توبہ کو کر لے، وہ پارٹیکولر گناہ پہ اس کو پریشانی ہوئی، توبہ کر لی، دوبارہ ہو گیا دوبارہ کر لے توبہ. یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ گناہ ہوگا اس سے دوبارہ توبہ کرے گا تو پچھلا جو گناہ ہوگا نا اس کی توبہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سے. اب یا میں نے دوبارہ مطلب ہے کہ مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شراب پی لی دوبارہ اس نے، تو بندے 20 سال سے شراب پی رہا تھا، توبہ کر لی، دوبارہ تو پھر اس نے شراب پی لی تو دوبارہ توبہ کر رہا ہے، وہ کر لے. لیکن پچھلے 20 سال کی جو شراب پی ہے وہ اس کی معاف ہو چکے. اب جو اس نے ایک بوتل اور چڑھا لی ہے نا اس کی توبہ کر لے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 20 سال کی بھی توبہ کرے، یہ بات ہے. کیونکہ وہ مطلب ہے کہ وہ توبہ اس کی قبول ہو چکی تھی. یہ اللہ کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نے جو ہے اب 20 سال کی، چونکہ اس نے ابھی توبہ توڑ لی ہے تو 20 سال کے گناہ بھی تازہ ہو گئے ہیں اس کے. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. یہ ہے کہ وہ توبہ دوبارہ کر لے تو اسی گناہ کی توبہ کرنی پڑے گی جو اس نے دوبارہ کیا. پہلے اس کو بھی کلیئر کر لیں آپ. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی جو ہے نا توبہ سے بڑی محبت ہے. جو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیسیکلی، شاید اگر آپ لوب لباس سمجھ لیں کہ انسان میں اور شیطان میں ایک فرق ہے. شیطان جو ہے نا یا شیاطین جتنے بھی ہیں یہ بھی گناہ کرتے ہیں، بلکہ ان کی تو ٹوٹل لائف ہی گناہ ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے ہی نہیں ہے سرے سے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی جو ہے نا مطلب ہے کہ زندگی سے کوئی سروکاری نہیں ہے. اس کی دوسری مثال کافر لوگ ہیں. کافر لوگوں کتنی نیکیاں کر لیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے ان سے. اللہ تعالیٰ کو پریشانی جو ہے مسلمان سے ہے.
یہ مسلمان توبہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ تو ایمان لے کے آیا ہے. وہ ایمان لے آیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ توبہ جب مثلا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ وہ توبہ بڑی مرغوب ہے اس کو. اور جتنی توبہ میں اللہ تعالیٰ کو انسان سے خوش ہوتا ہے نا، اتنا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش نہیں ہو رہا ہوتا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور پھر اللہ سے وہ کچھ دعائیں کر رہا ہوتا ہے. بے شک وہ چیز بھی قابل قدر ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ایک بندہ مجرم ہو کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، کہہ رہا ہے یار میں پھنس گیا ہوں اللہ تعالیٰ، میں نے کیا کر لیا یار، مجھ سے یہ کیوں گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے، مجھے آئندہ میں نہیں کروں گا. اور وہ روتا ہے اللہ سے، گڑ گڑاتا ہے، رگڑا مارتا ہے اپنے آپ کو، پریشان ہوتا ہے اور آنسو میں اس کی آنکھیں میں ہوتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اس سے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بس سمجھ لو کہ اس کا تو کوئی یعنی اس خوشی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے نا. یہاں تک ہے کہ یعنی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کا اونٹ کھو جاتا ہے تو اس کو اپنے اونٹ کی ملنے کی جو ہے نا جتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا اونٹ مل گیا، مجھے میرا صحرا میں اونٹ کھو گیا تھا، اس اونٹ کے اوپر میرا سر و سامان تھا وہ کھو گیا، زندگی پوری وہ تھی وہ مجھے کھو گیا تھا، میں مایوس ہو گیا تھا، اللہ نے مجھے دلوا دی. وہ خوش ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے یا اللہ، وہ غلط بات کہہ جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا اللہ ہوں، تو میں تیرا رب ہوں. خوشی میں یہ بات کہہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا اس بندے سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ گناہ کر کے اس سے توبہ کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ اس کو گناہ کر کے توبہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. وہ توبہ کون سی ہوگی؟ ظاہر وہ توبہ وہی ہوگی جس میں اس کا یہ ارادہ ہو کہ اب آئندہ نہیں کروں گا میں، اب جو ہو گیا تو ہو گیا. صحیح ہے نا؟ تو یہ وہ توبہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ کافروں کے لیے توبہ، گناہ اور ثواب جو ہے نا یہ مسلمان کے لیے. اسی طرح توبہ جو ہے نا اور توبہ نہ ہونا یہ مسلمان کے لیے ہے. اگرچہ توبہ کے معنی میں وہ بھی توبہ شامل ہے کہ جو کہ مسلمان کے لیے نہیں ہوتی ہے. لغوی معنی جب اس کو سمجھ جائیں تو سمجھ میں آتی ہے نا بات. یعنی کافر بھی جو توبہ کرتے ہیں، کافر کہتا ہے میری توبہ آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا. یار یہ تو صحت کے لیے بہت نقصان دہ. لیکن وہ صحت کی وجہ سے نہیں پی رہا، وہ اللہ کی وہ یا کسی اور وجہ سے نہیں پی رہا، جو بھی سمجھ لو، جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اس لیے نہیں پی رہا، یا معاشرہ برا کہے گا اس لیے نہیں پی رہا، رشتہ نہیں آئے گا لڑکے کو، کہیں گے یا چرسی موالی ہے یا اس کو تو کیا کون رشتہ دے گا، وہ شراب اس لیے نہیں پیتا یا کسی اور وجہ سے نہیں پیتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ توبہ کا مفہوم تو یہی ہے، چھوڑنا ہے. وہ بھی چھوڑ رہا ہے، یہ بھی چھوڑ رہا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے اور وہ چھوڑ رہا ہے دنیا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے. تو وہ نیت میں فرق ہے اور فرق کی بنا پہ وہ توبہ اس کی قبول ہے مسلمان کی آخرت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. اللہ تعالیٰ کو کافر کی توبہ سے مطلب ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا. تو اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے اور اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ کو تو مان لیا اللہ کی نہیں ماننی. لیکن تو کافر لوگ ہیں نا وہ اللہ کو صرف کافر ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے کسی اللہ تعالیٰ کو ہمیں کیا حکم کرنے کی ضرورت نہیں. وہ تو اللہ نے فطری ہمیں حکم دیا ہوا ہے، کھانا بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھا لیتے ہیں، پیاس لگتی ہے ہم پانی پی لیتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے پیاس لگاتا ہے پانی پیو، کسی اور چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ بھی کر لو، شراب پینے کا دل چاہ رہا ہے شراب پی لو. ہاں اگر ڈاکٹر کہہ دے گا گردے فیل ہو جائیں گے سر آپ کے، اب آپ کے گردے گئے اب آپ کے گئے، تو وہ 2 چیزوں سے ڈاکٹر کہے گا یہ 3 چیزیں چھوڑ دی ہیں آپ کو، 3 چھوڑ دے گا، 4 چھوڑنی ہے 4 چھوڑ دے گا، 5 چھوڑنی ہے 5 چھوڑ دے گا. حالانکہ گردے تو اس کے بھی چلے جاتے ہیں جو کہ اللہ معاف کرے بے شک شراب نہ پی رہا ہو. صحیح ہے نا؟ ایک آدمی کو ضرورت نہیں ہے شراب پینے سے گردے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پسند یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ میری نافرمانی پر کوئی چیز چھوڑے. تو اگر مسلمان کے گردے چلے جاتے ہیں اور وہ اللہ کہنا مان رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو صرف خوش ہے، اللہ سے ناراض، اس پہ پریشانی کی ضرورت نہیں. حالانکہ اس کے گردے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں جا رہا ہے. اللہ کی نافرمانی جو ہے نا اس سے بچ کے گناہ کو چھوڑنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی نیت سے گناہ کو چھوڑنا، تو وہ ہے گناہ چھوڑنا، وہ ہے توبہ کرنا. تو توبہ کے معنی یہ ہے. معافی کی آپ بات کرتے ہیں، معافی کیا چیز ہے؟ معافی الگ چیز ہے. معافی توبہ کو گڑبڑ کر دیتے ہیں لوگ عام طور پہ. لوگ کہتے ہیں یار اللہ معاف کر دے یا اللہ توبہ میری قبول کر لے، دونوں ایک ہی چیز ہے. نہ
دونوں ایک چیز نہیں ہے. توبہ تو یہ ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں گناہ کرنے کو. صحیح ہے. معافی یہ ہے کہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے یہ گناہ کیا اس کی مجھے سزا نہ دے. پیچھے والے گناہوں کی معافی مانگنا. ہاں معافی مانگ رہے ہیں, نہیں توبہ کے ساتھ معافی بھی مانگ رہا ہے کہ توبہ تو میں کر رہا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا, تو میری توبہ قبول کر لے, یعنی مجھے توفیق دے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہ کروں. اور میرا یہ عذر قبول کر لے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, اپنا بلا لے مجھ سے, میں تیرا باغی ہو گیا تھا. لیکن معافی ہے کہ یا اللہ اس گناہ کی وجہ سے جو میرے پر سزا لاگو ہو گئی ہے, یا اللہ اس سزا کو بھی معاف کر دے, مجھے جہنم سے بچا لے. یہ معافی ہے. استغفار ہے, یہ توبہ ہے یا معافی ہے؟ استغفار جو ہے نا یہ وہ ہے, یہ وہ ہے معافی ہے, یہ معافی ہے نا. ہاں صحیح. استغفر اللہ کا مطلب ہے یا اللہ میری مغفرت کر دے, مجھے معاف کر دے. یہ توبہ نہیں ہے. لیکن استغفار وہی بندہ کرے گا, یہ بھی حقیقت ہے, معافی وہی مانگے گا جو کہ توبہ کر رہا ہوگا. جو توبہ ہی نہیں کرے گا تو معافی کیا مانگے گا وہ. مطلب ایک دوسرے سے جدا ہے لیکن قریب تر ہے. قریب تر کے مطلب سمجھ لیں دونوں کا, یہ دونوں میں فرق ہے اس لحاظ سے. لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے, جو بندہ استغفر اللہ کہے گا, جو کہے گا یا اللہ میری مغفرت کر دے, مجھے معاف کر دے, تو وہ آٹومیٹیکلی پہلے اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں توبہ کر رہا ہوں گناہوں سے, تب کہے گا مجھے معاف کر دے. ادروائز وہ اللہ معافی کیوں کہے گا, وہ تو اور کر رہا ہے ابھی, حل من مزید. صحیح بات ہے. تو یہ بات جو ہے نا, یہ بندہ استغفر اللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کر لے گا. اس کو پھر یہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ یا اللہ تو میری توبہ قبول کر لے تو بھی صحیح ہے, نہیں بھی کہے گا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. استغفار کے مفہوم میں بے شک توبہ شامل نہیں ہے, لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں شامل ہے. توبہ کی نیت اس کی ہوگی تب کہے گا نا استغفر اللہ, تب کہے گا نا اللہ میری مغفرت کر دے وہ. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے آدمی, اللہ تعالیٰ کو کہے کہ کوئی دھوکہ دے گا تو اپنے آپ کو سیدھے راستے میں چلائے بندہ. تو بیسیکلی آدمی اپنے آپ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے, نام تو وہ ہوتا ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں معافی, لیکن مجرم تو وہ اپنا ہوتا ہے نا, جو دوزخ میں دھولا جائے گا نہیں, نعوذ باللہ, نہ فرشتے جائیں گے دوزخ میں. کہے گا نا یار ہم کو موقع مل لیا گیا تھا, فرشتوں نے تعاون کیا تھا, اللہ نے آزادی دی تھی, اللہ تعالیٰ نے تم کو امتحان میں ڈالا تھا, تم اس میں ناکام ہوئے تو ناکامی تمہاری ہوئی ہے نا, تم جاؤ گے نا دوزخ میں. معافی تم اللہ سے مانگ رہے, بیسیکلی تم اپنا بینیفٹ تلاش کر رہے ہو اس میں, تو اب اس میں تو تم مخلص ہو جاؤ, اس میں تو فراڈ نہ کرے نا آدمی. تو صحابہ کرام کی توبہ جو تھی وہ دیکھیں کیسی بات ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیسے کیسے سوال کرتے تھے. ایک صحابی نے یہ سوال کر دیا, یا اللہ اگر ایک آدمی جو ہے نا ہم لوگ مسلمان ہو گئے, اب مسلمان ہونے کے بعد جو ہے مطلب کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ ہمارے جو پچھلے گناہ تھے, مطلب ہے کہ جو اللہ, ہاں ان کا یہ تھا, صحابہ کرام کا یہ ہوتا تھا کہ ہم سے جو مسلمان ہی تھے تو گناہ ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ تو نہیں کریں گے, پوچھے گا تو نہیں ہم سے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے فرمایا کہ نہیں, تم مسلمان ہو گئے, تم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. لیکن اگر تم جو ہے ان گناہوں کو جاری رکھو گے جو تم نے کفر کے زمانے میں کیے تھے, تو اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے پچھلے گناہوں کو بھی جو کفر کے زمانے میں کیے تم. اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی آدمی کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توبہ قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ دوبارہ نہیں ہوا آدمی سے. اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یہ حضرت علی کا فرمان ہے جی, کہ انسان کی توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی توبہ وہ دوبارہ نہیں کرے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ قبول ہو گئی اس کی. تو پھر جو لوگ بیچارے مطلب ہمارے جیسے توبہ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی کیا؟ وہ سی ایک پارٹیکولر گناہ کی بات ہو رہی ہے, آپ ایک رویے کی بات کر رہے ہیں. رویے والی بات ہے, رویے والی بات الگ ہے اور ایک گناہ کی بات الگ ہوتی ہے. بعض لوگوں کے تو زندگی کی بنیادی اللہ کی نافرمانی پہ ہوتی ہے. حضرت علی کا قول اس مناسبت سے, وہ ایک شریف آدمی کی بات کر رہے ہیں, مسلمان آدمی کی بات کر رہے ہیں, جو سچا آدمی ہے, نیک ہے, سیدھے راستے پر ہے, اور اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اسے توبہ کر لیتا ہے وہ. اب اس کو یہ معلوم کرنا ہے کہ بھائی مجھے میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے دوبارہ نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی تو, اب یہ میری بات ہے, اگر ہوگا بھی تو پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج ہوا تو کل ہو جائے گا, وہ گیپ ہوگا بھی, کافی گیپ ہوگا, اور بڑی اس کا کوئی نفس اس کے اوپر دباؤ ڈالے گا یا کوئی حالات دباؤ ڈالیں گے, پھر اس سے ہو جائے گا تو دوبارہ توبہ کر لے اس کے اوپر.
یعنی وہ اس کو اپنی زندگی کا مشن نبھائے گا. گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو صرف مطلب ذات کی حد تک ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو بناوٹ ہوتی ہے، جو ان کا ایک پورا وجود ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. اور کچھ گناہ ہوتے ہیں جو معاشرے کے ساتھ مل کر کیے جاتے ہیں، جیسے شادی والی آپ نے بات کی، جو گانے بجانے ہوتے ہیں، اس میں پورا معاشرہ انوالو ہوتا ہے، پورا ایک گروہ کرتا ہے مل کے. تو وہ زیادہ بڑے گناہ ہیں کہ جو مل کے کیے جائیں. اور ورنہ تو ہر گناہ ہی مطلب کہیں نہ کہیں افیکٹ ڈالتا ہے پورے معاشرے پہ. دیکھیں گناہ ہو یا ثواب ہو، دونوں کی جو ہے نا ذہنی طور پر پلاننگ پہلے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو کہہ رہے ہیں معاشرے کے دباؤ سے گناہ ہو رہا ہے، فلاں کے دباؤ سے ہو رہا ہے، شادی بیاہ کے گانوں کے لے لو مثلا، مثال اسی کو لے لو آپ، وہ اصل میں فراڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ. ارے ان کی خود کی خواہش ہوتی ہے، ان کی پلاننگ ہوتی ہے. یہ بات بھی ہے. باقاعدہ وہ گویوں کو پیسے دیتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، باقاعدہ اپنا بجٹ میں پروویژن رکھتے ہیں اس کا، اور محفل کے لیے آداب اور اہتمام کا اہتمام کرتے ہیں وہ، اور بتاتے ہیں کون کون سی لڑکیوں کو گویوں کو بلانا ہے اور کتنے کتنے پیسے خرچ کرنے ہیں، پلس ریکارڈنگ کا انتظام کرتے ہیں وہ، پلس وہ شادی ہال والوں سے کہتے ہیں کہ یار میوزک کا انتظام کرنا ہے آپ کے لیے، وہ اس طرح کا انتظام کر رکھیے گا. وہ کہتے ہیں ہاں صاحب آپ کے پاس یہ بھی سروس دیں گے آپ کو. تو ان کا پورا ارادہ ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، کوئی معاشرے کا دباؤ نہیں ہوتا ان کے اوپر. اور جو لوگ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں نعتوں کا اہتمام کرتے ہیں اپنی شادی بیاہ کی تقریب میں، 10 بچے تلاوت کرتے ہیں، 10 بچے نعت پڑھتے ہیں، ایک مولانا صاحب آ کے درس قرآن دیتے ہیں. تو وہ ان کا پہلے سے پلان ہوتا ہے، وہ اس کی تیاری کرتے ہیں. ان کے اوپر کوئی معاشرے کا دباؤ نہیں ہوتا کہ یار وہ آپ کیوں مطلب ہے کہ گانے کیوں نہیں لگا رہے، آپ یہ کیوں لگا رہے ہو. وہ بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں دین کا پروگرام. جس آدمی کی نماز نہیں پڑھنی ہے بھائی، وہ معاشرے کے دباؤ میں آ کے نہیں پڑھ رہا ہے، اپنے دباؤ میں آ کے نہیں پڑھ رہا ہے، ٹوپی بنا رہا ہے لوگوں کو. بھائی نہیں پڑھ رہا وہ نماز، جو پڑھ رہا ہے تو بھائی وہ اپنا پڑھ رہا ہے. یہ بات حال کی البتہ میں تسلیم کرتا ہوں، یہ والی بات مانتا ہوں، یہاں تک صحیح ہے. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، ان کی گناہ کی پکڑ نسبتاً کم ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ معاشرے کے دباؤ میں گناہ کر رہے ہیں لیکن پکڑ ہے اس کے اندر. اسی طرح جو لوگ نیکی کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، ان کو نیکی کا ثواب زیادہ ملے گا، اس لیے کہ اس معاشرے میں نیکی کرنا مشکل ہے. لیکن یہ کہنا کہ نیکی کرنے والا جو ہے نا معاشرے کے مطلب کہ دباؤ کے باوجود نیکی کر رہا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ وہ نہیں کر پائے گا معاشرے کا دباؤ اس کے اوپر. یہ بات غلط ہے. وہ کر لے گا نیکی. نماز پڑھنے لوگ جاتے نہیں ہیں کیا؟ چلو 2% جاتے ہیں، 1% جاتے ہیں، مان لیتا ہوں. تم جاتے ہیں نا، ان کو کون سا پولیس پکڑ رہی ہوتی ہے یا معاشرہ پکڑ رہا ہوتا ہے، آرام سے جا کے نماز پڑھتے ہیں وہ. اور جس کو نہیں پڑھنی ہے وہ جو ابھی بھی بہت ساری گناہ ایسے ہیں جو کہ معاشرہ نہیں کر رہا. مطلب شراب پورا معاشرہ نہیں پیتا، پر 2% 10% لوگ پیتے ہوں گے شراب، بڑھیا. پورا معاشرہ شراب نہیں پیتا، لیکن جو پینے والا ہے وہ جا کر دھر دے شراب پیتا ہے، اس کو کسی پرواہ نہیں ہے کسی کی. تو یہ لاجک اللہ کے یہاں قبول نہیں چلے گی کہ بھئی چونکہ معاشرے کا دباؤ تھا اس لیے ہم نہیں گانے گئے. ابھی بھی 20% یا 10% یا کم یا زیادہ شادیاں ایسی ہیں جو پورے دین کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ صاحب کی سب شادیاں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہیں ایسی بھی. اچھا، شادی مطلب جیسے شادی والی بات پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی نا، کہ آپ نے ذکر کیا کہ بھائی مطلب بندہ نعتیں وغیرہ چلائے یا پھر قرآن پاک کی تلاوت ہو، تو اس میں بھی اگر بہت زیادہ خرچہ کر رہا ہے بندہ تو وہ فضول خرچی نہیں ہوگی. مطلب خرچے کی بات دیکھیں دوسری ہے، وہ دوسرا ٹاپک شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی جتنی بات ہو رہی ہے اس کو اتنا ہی رہنے دیں جتنا بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ پھر خرچے کی بات کریں گے تو بہت ساری باتیں پھر شروع ہوں گی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں آدمی نکل جاتا ہے. خرچہ ایک پورا الگ ٹاپک ہے، وہ الگ ٹاپک ہے. یہ بات ہو رہی ہے صرف رویے کی، لوگوں کا یہ رویہ کہ ہم نے گانے بجانے کا پروگرام کرنا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو پورا معاشرہ کر رہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ لاجک نہیں چلے گی. صحیح بات، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو صاف دیکھو ابھی بھی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کی مطلب ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں. اچھا وہ جو جن کے لیے وہ گانے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ ان کو 2 مہینے بعد نظر آ جاتا ہے، 3 مہینے بعد. 3 مہینے بعد لڑکی ناراض ہو کے چلی جاتی ہے کورٹ کے اندر سیدھا ڈائریکٹ. ہر جگہ تو نہیں ہوتا ہے. ارے بھائی 2000 کراچی کے اندر کیسز ہیں، مذاق نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ کو. ہے لیکن مطلب اور یہ پتہ ہے کون لوگ ہوتی ہیں؟
جو 2000 وہاں جاتی ہیں، تو آگے پیر شاید زمین کے نیچے سے نکل جائیں تو پتہ نہیں نکلیں یا نہ نکلیں، لیکن میں زمین آ کے پیروں کے نیچے سے نکل جائے یا نکلے نہ نکلے وہ دوسری بات ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ ڈسکو معاشرے لڑکیاں نہیں ہوتی جو کوٹ پہنچ جاتی ہیں، تو کون جی؟ ہاں وہ بہت نیک لڑکیاں ہوتی ہیں، دیندار گھرانے کی، ساری ساری ٹھیک ہے۔ ساری نہیں تو 99%۔ ہاں مطلب کچھ اور نہیں۔ کیوں؟ یہ تو بڑی حیرت بات ہے، بتائیں بھائی۔ اب میں بتاؤں نا آپ کو کیوں۔ وہ جو ہے لڑکا جو ہے وہ شریف ہوتا ہے، اگر وہ کہے گا لڑکی کہ بھائی آپ یا وہاں کھڑکی میں کیوں کھڑی ہو تم، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور ٹیلی فون پہ کس سے بات کر رہی ہیں، کون ہے یہ؟ اور وہ مالا مال لڑکے سے بات کر رہی ہے کسی سے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ وہ اس سے ناراض ہوگی نا، کون؟ بیگم اس سے ناراض ہوگی نا، لیکن وہ تو ہے دونوں ڈسکو فیملی کی، ہاں تو میرے لڑکیاں نیک ہوتی ہیں۔ برگر فیملی کی بات ہو رہی ہے، وہ دونوں نیک ہی ہیں، مطلب اس معاملے میں فراڈ ہے، مطلب وہ لڑکیوں سے مل رہا ہے لڑکا دلہا میاں۔ آپ نے شروع میں بات کی نا کہ 2000 جو کسی ساتھ ہیں وہ نیک ہوتی ہیں لڑکیاں۔ وہ جو نیک ہوتی ہیں نا، ہاں ہاں وہ نیک لڑکیاں جو ہے نا، وہ پھر جب آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے شادی حل کے اندر، ہاں شادی کی تقریب کے اندر، پھر وہ آپ کو دن میں تارے دکھا رہی ہوتی ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے آپ کے اوپر، کہ وہ کسی اور وجہ سے ناراض رہتی ہے آپ سے۔ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا گانے بجا کے، صحیح ہے، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ خوش رہے گی آپ سے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور وجہ سے اس کو ناراض کر دیا آپ سے، کر لو آپ نے جو کام نہیں کرنا ہے۔ آپ چاہ رہے ہو کہ وہ آپ سے راضی ہو تو آپ اللہ کو راضی کرو نا بھائی، صحیح۔ اور جو چیز اللہ نے جائز کی وہ تو کرنی نہیں ہے، وہ ہم نے نہیں کرنی۔ اللہ نے جائز رکھا ہے اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس کی خلاف اس کی جو مطلب ہے کہ تربیت کریں، اور اس کی تربیت کا ذریعہ آپ خود بنیں، آپ خود سے رستے پہ چلیں نا۔ آپ کو حیرانگی ہوگی اس معاشرے کے اندر بھی مولانا کا بیٹا مولانا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ جتنا بڑا نیک مولانا ہوگا نا، نیک مولانا کی بات ہو رہی ہے، اچھے آدمی کی، اس کی اولاد اتنی زیادہ نیک ہوتی ہے۔ مطلب عموماً یہ ہوتا ہے بہت ہی کم، مطلب اللہ کی مرضی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تو ہے نا، ان کا بیٹا تھا وہ، لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا۔ ہاں ہر جگہ نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں جنرلی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جنرل۔ اب وہ کیونکہ وہ پیغام وہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 صحیح تھے اور ایک وہ تو 3 صحیح تو اکثر تو صحیح تھی نا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے رویے کے نتیجے میں جو ہم اتنی اچھی لڑکی کو لے کے آئے تھے جو دیندار تھی، وہ کیوں؟ ایماندار تھی، اور ہم نے کیا کیا، وہ کورٹ میں ہمارے خلاف پہنچی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے کہ مجھ کو علیحدگی چاہیے آپ سے، بندہ صحیح نہیں ہے وہ۔ تو آخر ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے؟ ہم تو بہت ڈھونڈ کے حافظ قرآن کو لے کے آئے تھے کہ حافظ قرآن ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، یہ اور یہ 50 خوبیاں ہوں اس کے اندر، اور واقعی میں وہ خوبیاں اس کے اندر تھیں، پھر وہ کورٹ میں ہمارے خلاف کھڑی ہوئی ہے کہ ہمیں کھلا چاہیے اس سے۔ وہ کیوں کھڑی ہے؟ تو ایک غلطی تو ہمیں اوپن نظر آ رہی ہے نا، کہ ہم نے وہاں ڈسکو کیا تھا، تو اس نے کہا کھسکو یہاں ہمارے پاس سے، تم نے ڈسکو کیا، میں کھسکو کر رہی ہوں تم کو، ایسی باتیں ہو کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی اور بات؟ یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ دین کو، ہم نے دین پتہ ہے کیا، دین کا نام ہم نے رکھا ہے مال کمانے کا ذریعہ، دین برائے فروخت ہے۔ اب شادی حال کیا ہے؟ شادی حال میں مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مولانا صاحب کو جزائے خیر دے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے کہ مولانا صاحب خاموشی کے ساتھ آتے ہیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، 2000 کا 5000 کا 10,000 کا انویلپ پکڑتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں۔ بھائی لوگ خود بھی تو دیتے ہیں، لوگ ہی دیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، دونوں باتیں صحیح ہیں نا، منع تو نہیں کر رہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں اس کو، لیکن مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، وہ 10,000 کا لے جائیں 20,000 کا لے جائیں انویلپ، وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ دوسرا ٹاپک ہے، یہ بات ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ وہ آتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، اور وہ پوری محفل کو نہ مخاطب کر کے کہتے ہیں، نہ جنہوں نے ان کو بلایا ہوتا ہے ان سے کہتے ہیں
کہ یار آپ نے مجھے اور اللہ کو جو ہے نا ناراض کیا ہے، اس طرح کی مکس گیدرنگ کی ہے آپ نے، میوزک بھی لگی ہوئی ہے اور لڑکیوں نے لباس بھی ایسے پہنے ہوئے ہیں جو کہ علمان الحفیظ، اور مس گیدرنگ ہے۔ بھائی بہت افسوس ہوا ہمیں یار، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا، یہ جملہ ان کے منہ سے نہیں نکلا۔ مطلب جب نہیں نکلا تو وہ اگلوں نے سمجھا کہ یہاں مولانا صاحب بھی خوشی ہیں ہم سے، ایسا کوئی مطلب نہیں، اتنی بڑی یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، ورنہ مولانا صاحب ٹوک کے جاتے ہیں ہمیں۔ وہ تو پیسے بھی پکڑ کے چلے گئے اور مسکراہٹ سے بھی نکل گیا، انہوں نے تو سر بھی جھکانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ تو باقاعدہ آرام سے نکل گئے۔ وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نرم ہے، مطلب ہے کہ وہ بھی اتنا محسوس نہیں کر رہے اس کو۔ لیکن یہ جو بندہ آ گیا نا، یہ جس نے اعتراض کیا نا، یہ تو یار جاہل ہے نا اصل میں، یہ وہ عقل ہی نہیں ہے ان کو، تو انہوں نے بول دیا بلا وجہ، دماغ خراب کر دیا۔